الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ سے لے کر ہمیں عطا فرمایا اس پر عمل کرنے سے دنیا بھی اور آخرت بھی. اور یہ چیز ہو چکی ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت پر پورے طور پر عمل کیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بھی عطا فرمائی اور آخرت تو بھئی ہے ہی ان کی. یہ دنیا بھی اللہ نے دی ان کو. جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے ان کی زندگی بڑی عجیب تھی. قرآن مجید میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور تاریخی لحاظ سے دیکھ لو عرب کی کوئی حکومت نہیں تھی. یہ جو عرب کا خطہ ہے دو بڑے شہر تھے مکہ مکرمہ اور طائف. یہ دو بڑے شہر تھے. اس لیے اس وقت کے مشرکوں نے یہی کہا تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ جو دو بڑی بڑی بستیاں دو بڑے شہر ہیں مکہ مکرمہ اور طائف ان میں سے کسی بڑے سردار پر قرآن کیوں نہیں آیا؟ کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہیں آیا؟ تو یہ دو شہر تھے بڑے مکہ مکرمہ اور طائف. بس باقی سارا جزیرہ نما عرب بٹا ہوا تھا. کچھ سوڈان حبشہ کے زیر اثر تھا, کچھ ایران کے زیر تسلط تھا, کسی پر روم کی حکومت تھی. بس اپنی ان کی کوئی مرکزیت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. طاقت اور زور ان کا سب کچھ تھا. جس کی طاقت تھی وہ دوسرے قبیلے کو مار کٹ کے اس کے اوپر قبضہ کر لیتا. باقی کوئی تمدن نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے محنت فرمائی
جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو جن لوگوں نے ہجرت کی مہاجرین کی تعداد 114 تھی. 13 سال میں جنہوں نے ہجرت کی مردوں نے ان کی تعداد 114 تھی. پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی. تو یہ جو 114 تھے انہی میں سے خلفاء راشدین بنے بھائی مہاجرین میں سے. ابو بکر صدیق بھی مہاجر تھے، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، علی اور مرتضیٰ بھی. یہ چاروں مہاجرین میں سے. انصار میں سے کوئی خلیفہ نہیں بنا. حضور نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، امام خلیفہ انہی میں سے ہوگا بنے. تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ پھر خلافت پر متمکن ہوئے، تو خلافت راشدہ کے دور میں خصوصاً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام آدھی دنیا تک پھیل چکا تھا. آدھی دنیا تک. 2 بڑی اس وقت پاور تھی، سپر پاور 2 تھی، جن کو قیصر و کسریٰ کہتے تھے، ایران اور روم. اور ان کی بڑی اونچی تہذیب تھی بہت. ایران کی تہذیب، روم کی تہذیب، غلغلہ تھا ان کا نام تھا دنیا میں. یہ 2 عظیم الشان سلطنتیں تھیں، سپر پاور تھی. دنیاوی لحاظ سے میں عرض کرتا ہوں، دیکھو دنیاوی لحاظ میں سے یہ دونوں بڑی طاقتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور عالی میں زیر نگین آ چکی تھی. ان پر تسلط ہو چکا تھا، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی. ایران کی حکومت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا. 14 حکومت، 14 سلطنتیں تھیں ایران کی. 14 یوں سمجھ لو جس طرح روس کی ریاستیں تھیں، آج امریکہ کی 50 سے زیادہ ریاستیں ہیں، ریاست ہائے متحدہ امریکہ. اس طرح ایران کی 14 بادشاہتیں تھیں. اس کے کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے تھے، 14 بڑے بڑے. تو یہ ساری حکومتیں، ساری سلطنتیں ملیہ میٹ ہو گئیں اور اسلام کا علم لہرانے لگا. یہ تو بھائی اس دنیا میں ہوا. پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں وقتی طور پر فتوحات رک گئی تھی، لیکن پھر جب دور آیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر اسلامی سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی. قبرص فتح ہوا، کہاں کہاں اسلامی بیڑا بنا، بحری بیڑا، اور کہاں تک اسلام کی فتوحات ہو گئیں. تو اللہ نے یہ دنیا میں ان کو عزت عطا فرمائی. اور یہ عزت کہاں سے ملی ان کو؟ قرآن و مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی وجہ سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. بے شک اللہ اس کتاب پر عمل کرنے کی برکت سے بعض قوموں کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، عروج عطا فرماتے ہیں، اور بعض قوموں کو قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل کر دیتا. یہ تو حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضور کا فرمان سچ ہے کہ نہیں بھائی؟ سچ ہے. بولو حضور کا فرمان سچ ہے. مسلمان کا اس پر ایمان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے.
ایران کا شہزادہ ہرمزان نام تھا، ہرمزان، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں گرفتار ہو کر کے مدینہ شریف آئے، گرفتار پکڑ کے بابا جولان، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اس کو صحابہ کرام نے، تابعین نے، مجاہدین نے گرفتار کیا اور مدینہ طیبہ لے آئے۔ اس کا وہ پیٹی بند تھا، اس کو پیٹی بند کہتے ہیں، وہ کمر میں باندھنے والا تھا، مرصع، اس میں بہترین موتی اور ہیرے جڑے ہوئے تھے، سونے کا تاج، اتنا بڑا تاج، بڑا وزنی، جس میں سونا، ہیرے، جواہرات، پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے اس وقت کے، تو بادشاہ پہنا۔ جب وہ گرفتار ہو کر کے مدینہ طیبہ آیا تو ایک تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تاج اتروایا۔ اس وقت مسجد نبوی کا فرش کچا تھا، یہ مسجد نبوی کچی تھی، فرش بھی کچا تھا، چھوٹا سا چھت تھا، لڑیاں پڑی ہوئی تھی، برکانے تھے، بارش ہوتی تھی سارا پانی اندر ٹپکتا تھا، وہ بھی کچا تھا اور فرش بھی کچا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہرمزان کے سر سے اتارا، تاج کو اتارا، پھر مدینہ طیبہ کے بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے، فرمایا اس کے ساتھ کھیلو، اس تاج کو ٹھڈے مارو، اس کے ساتھ فٹ بال کھیلو۔ وہ مدینہ کے بچے اس کو مارتے، ٹھڈے مارتے، ادھر سے ادھر اڑتے، ادھر سے ادھر اڑتے۔ وہ حیران، فرمایا یہ غرور، یہ فخر، یہ تمہارے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے دل میں چیزوں کی قدر نہیں، ہمارے دل میں فقط اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، بس اللہ رسول سے آگے ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں۔ یہ تاج، یہ تخت، یہ کج کلاہی، یہ سب تمہارے لیے ہے، کافروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ مدینے کے بچوں سے فرمایا کھیلو اس کے ساتھ، مارو ٹھڈے، بچے ٹھڈے مارتے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ وہ حیران ہو گیا کہ میرا تاج سونے کا، اور یہ دیکھو بچوں کے حوالے کرتے ہیں، مارو اس کو ٹھڈے۔ اس کے جو سونے کے کنگن تھے فرمایا اتارو۔ ایک صحابی ہے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھے ہو چکے، فرمایا بلاؤ۔ اور یہ سراقہ وہ صحابی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی نا، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہے۔ بس اس وقت پورے روئے زمین پر اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی صرف ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی اور ساتھ نہیں تھا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ان پر حضور کو اتنا اعتماد تھا، فرمایا ابو بکر یہ بڑا پرخطر راستہ ہے، سارے کافر میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سارے کافر میری جان کے درپے ہیں، مگر آج اس سفر میں تو میرا ساتھی ہوگا، مجھے جتنا تجھ پر اعتماد ہے اتنا کائنات میں اور کسی پر اعتماد ہے، ایسے سفر میں کون ساتھ ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا، حضور گھر سے نکلے، ادھر جو کافروں کا بڑا تھا نا ابو جہل، سب کافروں کا، جتنے قبائل بھی اکٹھے ہو گئے تھے، متحدہ کافر تھے سارے، جیسے افغانستان پر سارے کافر اکٹھے ہو کے چڑھ دوڑے نا، اور بش اور ٹونی بلیر وہ جن کے سربراہ تھے، اس وقت سربراہ ابو جہل تھا، اور اس دور کے فرعون اور ابو جہل، بش
اور ٹونی بلیئر تھے جن کو اللہ نے ذلیل کر دیا. آج ٹونی بلیئر کا نام بھی کسی کو یاد نہیں. گیا اور ٹونی 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 کتا 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 کیا مر گیا, دفع ہو گیا, یا ذلیل ہو گیا. آج اس ٹونی کا پتہ ہی کوئی نہیں کدھر چلا گیا. اور ٹونی بلیئر کا نام آپ کسی نے سنا ہے؟ گیا دنیا میں مردود اور آخر میں تو ہے ہی جہنمی. اور کافر جہنمی جو ہے سن کے جنتا جو ہے سن, بولو کافر کدھر جائیں گے؟ جہنم میں. وہ ہے آخر دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا, ذلیل. اور آج ملا عمر کا نام کیسے چمک رہا ہے؟ الحمدللہ آج بھی ملا عمر کا نام کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے. آج وہی طالبان پگڑیاں, واسکٹیں, سفید سلوار قمیض, مونڈے پر چادر, خوبصورت سنت رسول سے چہرہ جگمگا رہا ہے, کفر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں, کافر گردن جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایمان کی قوت ہوتی ہے, یہ ایمان کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو سارے کافر دشمن تھے نا. حضور رات کو گھر سے نکل گئے, کافروں کا جو سردار تھا بڑا ابو جہل, ابو لہب تھا, عتبہ, شیبہ, یہ بڑے بڑے کافر تھے اس وقت کے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ یہ کیا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت میں روانہ ہو گئے, ادھر ابو جہل نے اعلان کر دیا جو مجھے محمد کی اطلاع دے گا صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ دشمن تو حضور کا تھا, دشمنی تو حضور کے ساتھ تھی. کہ لگا جو مجھے محمد کی اطلاع دے گا میں امنہو مئتین من الابل, میں اس کو 200 اونٹ انعام دوں گا. 200 اونٹ اس وقت کے. ان ظالموں نے تو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے پکڑ لیے نہیں, $5,000 کے واسطے. اتنے بغیرتوں کو شرم بھی نہیں آئی کہ $5,000 کے عوض تم نے مجاہدین کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا. وہ ابو جہل تھا, اس نے کہا میں 200 اونٹ انعام دوں گا. انعام کی لالچ میں لوگ دوڑے, کدھر کدھر, ادھر ادھر سارا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تقریباً 3 یا 4 میل کے فاصلے پر غار ثور میں تشریف فرما تھے. اور جب آپ ابھی راستے میں چل رہے تھے نا, تو عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا, نامی گرامی, اس کا نام تھا سراقہ. یہ اپنے گھوڑے پر تلاش کرتے کرتے حضور کے پیچھے پہنچ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, سبحان اللہ, کیسا محبت کرنے والا تھا. اللہ نے اس کو کتنا نوازا. آج بھی حضور کے پہلو میں ہے, قیامت تک حضور کے پہلو میں رہے. دنیا جو مرضی یہ کرے, ہائے وائے, تپھیڑے مارے, سینے پر چھرے مارے, کلاشن کوف مارے, جو مرتوب کے آگے باندھ کے ان کو گولے مار دو, جو مرضی ہے یہ کرے, ابو بکر عمر فاروق حضور کے ساتھ ہے, قیامت تک ساتھ ہے. قیامت کے دن حضور کے ساتھ روزے سے اٹھیں گے انشاءاللہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اس پریشانی میں کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کبھی حضور کے آگے ہو جاتے, کبھی پیچھے ہو جاتے, کبھی دائیں ہو جاتے, کبھی بائیں ہو جاتے, اس طرح, کیونکہ ساتھی تو یہی تھے ساتھ. چلتے گئے چلتے گئے, اتنے میں سراقہ پہنچ گیا. بہت بڑا پہلوان تھا سراقہ. ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے, عرض کیا قد ادرک سراقہ, قد ادرک سراقہ. حضور سراقہ آ گیا, وہ دیکھو سراقہ پہنچ جایا, حضور کیا ہوگا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھا, غصے کے ساتھ دیکھے. حضور نے ایسے دیکھ کے فرمایا اے سراقہ کہاں ہے. بس جب حضور نے اتنا فرمایا, گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور سراقہ تڑپ کر کے گھوڑے سے گرا. اس کے سر سے پگڑی اتر چلی گئی. پریشان ہو گیا, گھٹنے تک گھوڑا زمین میں دھنس گیا. سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, باقی یہ اللہ کا نبی ہے.
عرض کیا میں نے آپ کا نام رحمت للعالمین سنا ہے، حضور مجھے معاف کر دیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ معاف کیا تو پھر اس نے کوشش کی، پھر سمجھ گیا۔ بہرحال حضور نے فرمایا سراقہ تو 200 اونٹوں کے لیے میرے پیچھے آیا؟ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافر پیچھے لگے ہوئے تھے، پکڑے جانے کا خوف، ہجرت فرما رہے ہیں، سارا مکہ دشمن ایک ساتھ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، باقی کوئی ساتھ نہیں۔ اس وقت حضور ایک کافر کو جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو فرما رہے ہیں حضور سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو سراقہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن واپس چلے گئے، عرض کیا حضور میں کسی اور کو بھی نہیں بتاؤں گا کہ آپ کے طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر سراقہ واپس چلے گئے مکہ مکرمہ۔ ایک زمانے کے بعد اللہ نے سراقہ کو ایمان کی دولت نصیب کی، پھر سراقہ صحابی بن گئے، پھر مدینہ منورہ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی دنیا سے تشریف لے گئے، پھر دور آیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو سونے کے کنگن آئے۔ سراقہ اس وقت تک بوڑھا ہو چکا تھا، حضرت عمر نے بلایا، فرمایا بلاؤ سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ مسجد نبوی میں آئے، آپ رضی اللہ عنہ فرمایا سراقہ جی میرے آقا، وہ ہجرت والا واقعہ یاد ہے؟ ہاں جی یاد ہے، ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، صدیاں تو نہیں گزری، یاد ہے۔ سراقہ تجھے میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وہ واقعہ تو سارا سامنے تھا، پتہ تو چل گیا تھا، ایران فتح ہو گیا، شہزادہ گرفتار ہو کر کے آ گیا، مال و دولت آ گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، کسرا کا تاج آ گیا، یہ ساری باتیں مدینہ منورہ معلوم تھی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر مجھے ساری بات یاد ہے۔ سراقہ آپ کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ بھی کیا تھا؟ ہاں جی وعدہ کیا تھا، لیکن اب کیا ضرورت ہے، اب تو میں غلام بن چکا ہوں، تو اس وقت کی بات ہے، بس ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں سراقہ نہیں، تم ان سونے کے کنگنوں کو پہنو گے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ اللہ نے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو کس طرح سچا کر دکھایا کہ حضور نے اس وقت جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تمہارے لیے حضور نے خوشخبری دی تھی، آج وہ وقت آیا، کسرا کے کنگن آئے، سراقہ تو ہاتھوں میں پہن تاکہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ اللہ نے میرے نبی کی پیشن گوئی کو سچا کر دکھایا۔ حضرت سراقہ نے کنگن پہنے تھے، تو میں عرض کر رہا تھا بھائی اللہ نے اس دنیا کی بھی سعادتیں، سربلندیاں، عزتیں، احترام اللہ نے ان لوگوں کو نصیب کیا کہ نہ کیا؟ بلکہ وہ تو چلو جی 1450 سال پہلے کی بات ہے نا، اللہ نے ہمارے دور میں تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ امارت اسلامی یا افغانستان، دیکھو اللہ نے ان کو کتنی عزت عطا فرمائی، پورا دنیا کفر ذلیل ہو کر کے چلا گیا، بلکہ میں کہا کرتا ہوں پوری دنیا کفر نہیں بلکہ پوری دنیا کو اللہ نے ان کے سامنے مفتوح کر دیا، وہ پوری دنیا کے فاتح ہیں۔ اس لیے کہ کافر تو کافر ہے نہیں، جو مسلمانوں کی حکومتیں تھیں
کسی ایک مملکت نے، کسی ایک ملک نے بھی ان مجاہدین کے حق میں آواز اٹھائی تھی؟ بولو، ایک نے بھی، پوری دنیا میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا تھا مظلوم ہیں، ایمان والے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ والے ہیں، ان کا اپنا ملک ہے، امریکہ اور اتحادی ظالم ہیں، اتنے دور سے آ کر ان پر کارپٹ بمباری کی ہے، ان کو تاخت و تاراج کر دیا ہے، ان کی حکومت کے ساتھ ایسا ظلم و ستم کیا، ان کے معصوم بچوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان کافروں نے، بڑا ظلم کیا، بہت ظلم کیا، لیکن پوری دنیا میں ایک حکومت مسلمانوں کی بھی نہیں بولی، خود ہمارے بھی نہیں بولے یہ والے، ان بیچاروں کی خیر حیثیت ہی کچھ نہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو تو امریکہ کہتا ہے کھگو، کھگ بند کر دے، امریکہ کے کھگو تے کھگ پہنے، امریکہ کے کھگ بند کرو، بند کر دیں، بلکہ چلو میں اور سمجھ اللہ مسیح نہیں دسنا ورنہ امریکہ کے کہنے پر یہ کیا نہیں کرتے، اور باقی دنیا ساری ایک بھی نہیں بولا۔ اس سے آگے بڑھ کے میں عرض کروں، خود افغانستان میں مجاہدین کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ 60,000، یہ یاد رکھو، کتنی ہے؟ 60,000 ہے مجاہدین کی تعداد، بس 60,000۔ خود افغانستان میں یہ افغانی بھی ان کے خلاف تھے، افغانی بھی خلاف تھے، یہ نہیں کہ افغان قوم، کوئی افغان قوم ان کے حق میں نہیں تھی، سب اکثر افغانی مخالف تھا۔ یہ اشرف غنی افغانی نہیں تھا، عبداللہ افغانی نہیں تھا، حکومت تھی، سب دشمن تھے ان کے۔ اللہ نے 60,000 کو، پوری دنیا گن لو کتنے ملک ہیں، کتنی فوجیں ہیں، کتنی ایٹمی قوتیں ہیں، امریکہ سپر پاور ہے، اور امریکہ جناب اس کے پاس دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن سارے کے سارے خاک چاٹتے ہوئے ذلیل و رسوا ہو کر کے اس ملک سے دفع ہو گئے۔ اللہ نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ تو ہمارے دور کی بات ہے بھائی، ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ ان کے پاس کیا تھا؟ کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، سوائے اللہ کی ذات نے کوئی مدد نہیں، اللہ نے مدد فرمائی۔ اور 60,000 جو تھے اللہ نے ان کو پوری دنیا پر عزت عطا فرمائی، کیوں؟ یہ خدا والے تھے، خدا والے حق والے تھے، اللہ نے حق والوں کو پتہ دیا۔ حضرت عمر فاروق، بس بھائی لمبا کام ہو گیا، میں بس یہ بات عرض کر ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرمزان سے پوچھا، وہی جو گرفتار ہو کر کے آیا تھا نا، فرمایا ہرمزان یہ کیا بات ہو گئی؟ چند سالوں میں کایا پلٹ گئی، چند سالوں میں یہ انقلاب آیا، ہم تمہیں ٹیکس دیتے تھے، جزیہ دیکھتے تھے، ہم تمہارے باج گزار تھے، بعض جگہوں پر تمہاری حکومت تھی، تمہاری طرف سے گورنر ہوتے تھے، ہمارا کوئی مرکز نہیں تھا، تو یہ کیا بات ہو گئی؟ تھوڑے سے دنوں میں تم میرے سامنے گرفتار ہو کر کے آئے ہو، ذلیل ہو کے میرے سامنے بیٹھے ہو، قیدی بن کے آئے ہو، رمضان یہ کیا ہو گیا؟ اس وقت کے جو بادشاہ تھے نا وہ بڑے سمجھدار ہوتے تھے، یہ آج کل کے نہیں بیچارے تیرا دل آپ کے بٹھا دیتا ہے، پیانے خدا نواستا نہیں جی میری جان چھوڑو، میں نہیں ہے جی، میں نہیں ہے، ارے نہیں تم وہی ہے، یہ کبارے نہیں گال ہو گئی۔ وہ کسی ملک نا دستور ہے نا، اتھے جڑا بادشاہ مر جائے نویں بادشاہ واسطے یہ کہ جڑا اس شہر نے دروازے جو سب تو پہلے داخل ہو جائے نا وہی بادشاہ ہوئے نا، بس یہ اس وقت وہاں اس کے چناؤ کا یہ طریقہ تھا، ان کا رواج اسی طرح تھا۔ اس وقت شہروں کے دروازے ہوتے تھے، فصیل ہوتی تھی، دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے، تو ایک کبھار تھا وہ گدھے پر برتن بیچا کرتا تھا ادھر ادھر پھر کے، وہ کہیں آیا آ کر کے وہ اس دروازے کے باہر رک گیا، تو صبح
اب دروازے کے اندر جو ہے نا بادشاہ کے وزیر ولی عہد وغیرہ جتنے بھی اس وقت کے تھے سارے موجود کہ صبح دروازہ کھولیں گے. جو ہی دروازہ کھولا نا تو وہ غبار کھوتے سمیت اندر آ پڑا. سب سے پہلے وہی آ گیا, انہوں نے اس کو پکڑ لیا. آ بھیا تو یہ ساڑھا بادشاہ ہے, تو ہی بادشاہ ہے. اس آقا خدا نواستا نے میں غبار آدمی ہوں, میں پانڈے بیچنا ماں انہیں گلا نہیں پتا بادشاہ آدمی ہونی ہے تسی جانو تو آقا کام کرنا تھا. نہیں ساڑھا دستور ہے تو ہی بادشاہ میں اور بس آپ ہمارے بادشاہ سے آؤ. بہت مجبور کیا, بہت مجبور کیا. اس آقا چلو پھر ان کی کرنا تسی آہنے جو تو بادشاہ میں چلو. اس کو لے کر کے آ گیا, تخت پر بٹھا دیا, سمجھا دیا اس کو کہ جی آج کے بعد آپ بادشاہ ہیں اور آپ ہمیں جو آرڈر کریں گے ہم نے اس آرڈر کو پورا کرنا. آرڈر کرو بادشاہ سلامت, آرڈر کرو. وہاں پر لگا سب تو پہلے آرڈر ہے کہ میرے کھوتے نے خیال کرے. میرا کھوتا کدھر ہے؟ ابھی جی پریشان نہ ہو جی, بادشاہ سلامت حضور وہ تو ہم نے شاہی استبل میں اس کو باندھ دیا. شاہی استبل میں شاہی گھوڑوں کے ساتھ ہے. اب تو خالی کھوتا نہیں, کھوتا صاحب ہو گیا ہے, بہت بڑا کھوتا جی. وہ آپ پریشان نہ ہو بالکل. خیر رسم تاج پوشی ہوئی جی, ملک میں جشن منایا گیا. نئے بادشاہ سلامت آ گئے, نئے بادشاہ سلامت آ گئے. دربار لگ گیا. بادشاہ سلامت کو حکم فرماؤ. اب اندازہ لگاؤ جی غبار آدمی بیچارہ کی حکم کر سکتا. وہ سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا. آخر اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی. کہنے لگا اچھا حلوہ پکاؤ, حلوہ پکاؤ. انہوں نے کہا کہ خالی حلوہ کہ تسی پکاؤ سے جو میں آنا پکاؤ. حلوہ جی تیار ہو گیا جی. اچھا ماں بھی کھلاؤ, آپ بھی کھاؤ, میرے کھوتے بھی کھلاؤ. یہ آرڈر ہے بادشاہ. ٹھیک. ایک مہینے بعد پھر دربار لگا. اب کیا کریں جی, وہی آرڈر تھا. کبھار کی تو اس بیچارے کے ذہنی صلاحیت اتنی تھی نہیں. اس نے کہا حلوہ پکاؤ. جو ساتھ ملک تھا نا دوسرا, اس بادشاہ کو پتہ چلا یہ تو کوئی عجیب آدمی یہاں پر بادشاہ ہوا ہے, یہی موقع ہے حملہ کر دو. جو جاسوس تھے انہوں نے آ کے اطلاع دی کہ جناب ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے تیاری کر دی ہے, حملہ کرنے کے لیے فوجوں کو لا رہا ہے, حکم دو ہمیں کو تیاری کریں. بادشاہ کہنے لگا نہیں, میں وہ کچھ چلے بادشاہ کی تھی تو سمجھ گیا ہے, وہ سارا کچھ سمجھ گیا تھا. تو کہنے لگا یہ گل کوئی نہیں, تسی حلوہ پکاؤ, ماں بھی کھلاؤ, آپ بھی کھاؤ, تو میرے کھوتے بھی کھلاؤ, بس جو میں آنا تو شروع کرو. خیر جی وہ بادشاہ کا حکم تھا, مجبور تھے, بادشاہ جو ہو گیا. کرتے 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 جی وہ اس ملک کا بادشاہ فوجیں لیتے لیتے آتے 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 دارالحکومت میں آ گیا, کیپٹل میں داخل ہو گیا. اس کو جب کہیں یہ کہیں فکر نہ کرو, حلوہ پکاؤ, ماں بھی کھلاؤ, آپ بھی کھاؤ, میرے کھوتے بھی. اتنی میں جی وہ جو تھا نا پتہ لگا جی کہ وہ جناب وہ تو محل کے اندر آ گیا ہے. کہتا خیر ہے کوئی نہیں, آوڑ دو, میں بہتر سمجھتا, تسی نہیں سمجھتا, آوڑ دو. پھر ایک کو کہتا ہے کہ وہ میرا کھوتا جلدی لے آؤ. میرا کھوتا کدھر ہے جی, پتہ لے آؤ, جلدی لے آؤ. ادھر کھوتا آیا جناب, وہ بڑا پلا ہوا, بڑا تکڑا ہو گیا. ادھر جس ویلے بادشاہ اندر آیا نا, یہ تخت تو نہ تھا, اس اگے ہو کے اس نے استقبال کیتا. آخر لگ آؤ جی آؤ, ادھر بیٹھو, اساں نے کھوتا ٹھلا کرنا ہے, اساں اپنا کھوتا ٹھلا کر دیتا, اسی جا رہے ہیں اور تسی اپنا کھوتا ٹھلا کرو. نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آج کل. نہیں, اپنی حالت دیکھو عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو آتا ہے اپنا کھوتا ٹھلا کرتا ہے, کھایا پیا چلا گیا, پھر دوسرا آ گیا, اس نے کوئی تاڑے لائے. وزیروں نے جناب کے پی کے میں 2 وزیر اوروں نے, مشیروں نے جو ہے حلف اٹھا لیے. پنجاب میں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ منظور ہو گیا وزراء کے لیے, نئی گاڑیاں لے کر کے آؤ, سارے اپنا کھاتے پیتے, یہ ہمیں دکھانے کے لیے ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, بس اندروں کھوتا چھوڑا کرنے پہ نہیں میری گل یاد ہے. کوئی اور بات نہیں ہو رہی. کیا ہو رہا ہے
بھائی نئی بات کوئی ہوتی تو آٹا سستا ہوتا نا. ہم جی 50,000 یہ کر رہے ہیں, ہم 1 کروڑ آدمی کو پیکج دے رہے ہیں, وہ پیکج کتنے وہ پھر میں اور کسے سنا تو تھی حیران ہو جاؤ. ٹھگ برادران نے بھی کس سے بڑے مشہور ہوں نے ایویں ہوائی تیر مارنے ہوئے وہ سونا آ گیا, وہ چاندی آ گئی, تے لوگ بکھنی غزہ پہ گا. چینی کتنے پہنچ گئی, آٹا ملتا نہیں ہے. اور بھائی ہم تمہارے پیکجوں کو کیا کر دیں, جاؤ جہنم میں ڈالتے ہیں ہم پیکج, لوگوں کو آٹا دو. آٹا نہیں ملتا, ہر آدمی پریشان ہے. صبح ہوتی ہے اے پیٹرول مہنگا جی, پھر نال آٹا بھی مہنگا, پیٹرول مہنگا آٹا بھی مہنگا, دوائیاں مہنگی, ہر آدمی بیمار ہے. اتنا آٹا نہیں بکتا جتنی دوائیاں بکتی ہیں. سروے کر لو, ہر گھر کے اندر اگر مہینے میں 5,000 روپے کا آٹا چینی چاول ہے تو 10,000 کی دوائیاں آتی ہیں. مرد بیمار, بیوی بیمار, بچے بیمار, بڈھے بیمار, ماں پیو بیمار, ہر ایک کے لیے دوائیاں. وہ اتنی مہنگی ہو رہی ہیں. پیکجوں کو ہم کیا کرتے ہیں, یہ پیکج کون رکھو, آپ نے کھوتے ٹھولے کرو تو جان چھوڑو, کوئی اور آ کے کھوتا ٹھولا کرے, بہت اڑے ہو گئے توڑے. یہ حالت ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے, اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا نا, ہرمزان یہ کیا بات ہے. ہرمزان نے بڑی اچھی بات کی, عجیب بات کی. اس نے کہنے لگا عمر, سارے کا ہو رضی اللہ, صرف اتنی بات ہے, اتنی سمجھو, یہ سبق میرے آپ کے لیے بھی ہے. بات یہ ہے کہ جب تک تم ہمارے جیسے تھے دنیاوی لحاظ سے, ہمارے پاس قوت تھی, طاقت تھی, فوج تھی, سلطنت تھی, حکومت تھی, غلبہ تھا, ہم تمہارے اوپر غالب تھے, ہم نے تمہارے اوپر حکومتیں کی, تم محکوم تھے. مگر اب دنیاوی طور پر ہمارے پاس سب کچھ ہے, حکومت ہے, سلطنت ہے, پیسہ ہے, فوج ہے, ساری کی ساری چیزیں ہیں. ایک چیز ہو گئی ہے, تم خدا والے ہو گئے ہو, ہم بے خدا ہیں. خدا والا بے خدا پر غالب آ گیا. بس یہ بات ہے, تم خدا والے ہو گئے. پہلے تمہارا بھی کوئی خدا نہیں تھا, ہمارے پاس طاقت تھی, ہم نے تمہیں مغلوب بنایا تھا. اب تمہارے ساتھ طاقت ہے اللہ کی, تم اللہ کے بندے بن گئے ہو, تم نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا, اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا, تم اللہ والے ہو گئے. ہمارا کوئی اللہ نہیں, ہمارا کوئی خدا نہیں, ہم بے خدا ہو گئے. خدا والے بے خدا پر غالب آ گئے. تو آج ہم بھی بھائی خدا والے بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ ہم بھی اللہ والے بن سکتے ہیں. بھائی اللہ کی بات مانو, اللہ والے بن جائیں گے. اللہ کے رسول کی بات مانو, رسول اللہ والے بن جائیں گے, حضور کے صحیح امتی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت بھی نصیب فرمائے, حضور والے اعمال نصیب فرمائے. جو حضور نے فرمایا اس پر ہم نے عمل کیا نا بھائی, تو یوں سمجھو کہ ہم نے اللہ کی بات مانی. قرآن مجید میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کر لی. کوئی رسول اللہ کی اطاعت کر کے نہ سمجھے پتہ نہیں میں نے اللہ کی بات مانی ہے کہ نہیں. فرمایا نہیں, جب تم نے رسول اللہ کی بات مانی یقیناً تم نے اللہ کی بات مانی. رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے. اللہ ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.